للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتہائی محترم امام صاحب، معززین علاقہ اور دیگر مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں 2-3 نئی باتیں ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. اس سے پہلے جس فتنے کے دور سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں اس کا اندازہ شاید ہمیں اس طرح سے نہیں ہے. میری عمر کے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچپن کی طرف لوٹ کر جائیں تو پچھلے 20-30 سالوں میں جو تبدیلی آئی ہے، جس طرح سے حالات تبدیل ہوئے ہیں، اس کا اندازہ جیسے ہمیں ہے شاید آج کی نوجوان نسل کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا بچپن کیسا تھا، ہمارا تعلق مسجدوں کے ساتھ کیسا تھا، ہمارا رابطہ کیسا تھا. ہمارے والدین کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم جو ہے گھر کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور ہم باہر نکلنا چاہتے تھے. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے گھروں سے باہر نکلیں. آج جس فتنے کا شکار ہیں، آج بچے اس سے باہر نکلیں. اس فتنے کے دور میں مسجد کے ساتھ تعلق صحیح معنوں میں جوڑ کے رکھنا، ایک تو ایک رسمی سے تعلق ہے، صحیح معنوں میں مسجد کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پہلا سوال ہم سے جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور اگر یہ سوال ہم سے ٹھیک ہوتا ہے تو باقی معاملات جو ہیں وہ ہمارے ٹھیک ہو جائیں. مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور کے بارے میں فرمایا کہ 10 سنتوں میں سے اگر کسی نے ایک سنت بھی چھوڑی تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی اس بات کی. لیکن ایسا دور آئے گا کہ 10 سنتوں میں سے اگر آپ ایک سنت کو بھی پر عمل کریں گے تو آپ کے بچنے کے امکان موجود ہے. یہ فتنے کا دور ہے. اگر آپ اس دور کو اس دور کے ساتھ اس کا موازنہ کریں، مثال کے طور پہ صحابہ کرام کی زندگی اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہے؟ وہ کتنے ہی وہ مسائل ہیں کہ جن کا ان کو سامنا نہیں تھا. سرکار دو عالم ان کے سامنے موجود تھے، وہی ان کے سامنے آیا کرتے ہیں. لیکن ہمارے مسائل زیادہ ہیں، ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. تو ایسے میں اللہ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا جو سب سے بہترین راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مسجدوں کے ساتھ ہمارا تعلق اور نماز کی پابندی جو ہے ہماری ہو. اب جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، سب سے پہلے تو میں اس پہ آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. ان بچوں کو میں خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم سے یہ چیز جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی کہ ہم کو ایک دن میں بھی جا کے جو ہے وہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں. چھوٹے چھوٹے بچوں نے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو جو ہے وہ اس کا ثواب ان تک بھی پہنچائے. تو میں آپ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس چیز میں جس طرح سے بھی حصہ ڈالا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اب آئیے دیکھیں دوسری بات کی طرف. جو اسلامک سینٹر کی بات کرتے ہیں، سوال یہاں پر بھی موجود ہے کہ مساجد تو آباد ہیں، مسلمان تو ہمیں اربوں کی تعداد میں نظر آتے ہیں، اسلام ان پریکٹس ہمیں اسلام عملی صورت میں نظر نہیں آتے. 2 سال پہلے ایک یونیورسٹی میں ایک تحقیق ہوئی تھی کہ اسلامی اقدار اسلامی ملکوں میں کس حد تک موجود ہے. تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس ریسرچ اور اس تحقیق کے بعد 33ویں نمبر پر پہلا اسلامی ملک تھا، لیکن ایک سے لے کے 32 تک کوئی اسلامی ملک نہیں تھا. یعنی وعدہ، سچ، غیبت نہ کرنا، وقت کی پابندی کرنا.
لوگوں کا خیال کرنا، یہ اقدار آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس تحقیق اور اس ریسرچ میں 134ویں نمبر پہ سعودی عرب کا نمبر تھا۔ تو یہ پہلا سوال اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک رسمن ایک چیز کرنی ہے، یہ ہمارے اندر یہ محسوس ہونی چاہیے۔ یہ ایک سوال ہے۔ اب دوسرا سوال جو ہے وہ میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، یعنی جو تعلیم اور جو علم کی اہمیت ہے، وہ پہلی وحی کو آپ اٹھا کے دیکھیں نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وحی آپ کو 6 مرتبہ پڑھنے اور پڑھانے کی بات ہے۔ انسانی معاشرے میں مسائل کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلے تو ہوتے ہیں نا، اس موبائل کا، کیمرے کا تو کوئی مسئلہ، انسانی معاشرے میں مسائل ہوتے ہیں۔ مسائل کا رہنا مسئلہ ہے، مسائل کا ختم نہ ہونا مسئلہ ہے، اس کے لیے طریقہ کار نہ ہونا یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے حل نہ ہونا مسئلہ ہے۔ چلتے چلتے انسان گر جاتا ہے، گرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرے رہنا مسئلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اٹھنا ہی نہیں چاہتا، یہ مسئلہ ہے۔ آپ کے پاس اٹھنے کی طاقت نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ آپ کے پاس اٹھنے کی خواہش نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب اس ملک میں 186 یونیورسٹی ہیں، 35,000 مدارس ہیں، کالجوں کی تعداد چھوڑ دیں، آپ اسکولوں کی تعداد چھوڑ دیں، ہر سال ہم پڑھ رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں، پوزیشنیں لے رہے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہمارا معاشرہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ امت مسلمہ اور پاکستان کسی بھی صورت میں آپ بتائیے کہ دنیا کی کون سی ایک بات ہے جس میں ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں، یا کوئی ایک چیز جو ہم نے دنیا کو دی ہوئی ہے؟ تو مسائل کا جو حل ہوتا ہے وہ تعلیم میں۔ اب تعلیم خود مسائل کا شکار ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایجوکیشن سسٹم سے نکلنے والا بچہ اور دوسرے ایجوکیشن سسٹم سے نکلنے والا بچہ یہ آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم قوم نہیں بنا، یہ ایک اس دنیا میں جا رہا ہے، دوسرا دنیا میں جا رہا ہے۔ تو یہ ایک آپ نے جو کوشش کی ہے، جتنے بھی اس کے ذمہ داران ہیں، منتظمین ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو بنیاد رکھی ہے، اور یہ ہے وہ اصل راستہ جو آپ نے جانا ہے۔ آج علم کے میدان میں جب تک آپ ترقی نہیں کریں گے، آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی مسائل آ رہے ہیں آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علم اور سائنس کے میدان میں آپ اوپر آئیے اور پھر آپ ان کے برابر کھڑے ہو کر تو آپ جو ہے وہ ان کا سامنا کر سکتے ہیں، ورنہ آپ جتنی بھی باتیں کرتے رہیں۔ یہ یاد رکھیں، ایک محلے میں ایک گھر ہے مثال کے طور پر، اور اس گھر میں آپس میں 3-4 بھائی ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، محلے میں ان کی عزت نہیں ہوتی۔ یہ انہوں نے پورے محلے کا قرضہ دینا ہے، ان کی بات کوئی نہیں سنتا، ان کا مذاق بھی لوگ اڑائیں گے، ان کی بات بھی کوئی نہیں مانے گا۔ جب تک اس محلے میں آپ عزت کے ساتھ نہیں رہیں گے، آپ یہ اس چیز کو سمجھیے، ہماری دنیا میں ہمارا مذاق بھی بنتا ہے، کوئی ہماری بات بھی نہیں سنتا ہے۔ تو اس کی وجہ کہ ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے اپنے تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا، آپ نے علم اور سائنس کے میدان میں ترقی کرنی ہوگی، اور یہ 2 الگ الگ سسٹم جا رہے ہیں، اس کو آپ نے ایک سسٹم بنانا ہوگا۔ 2-3 سسٹم بنے ہوئے ہیں یہاں پر، تو مسائل تو ہوتے ہیں لیکن تعلیم نہیں حل کر رہا ہے، تعلیم کہیں جا نہیں رہی ہے۔ تو یہ آپ نئی بنیادوں پر جو اسلامک سینٹر مسجد کے ساتھ ساتھ اس سے علاوہ ہو کے، تو آپ یہ دیکھیں نا ایک سسٹم کدھر جا رہا ہے، وہ دوسرا سسٹم کدھر جا رہا ہے، تو آپ نے اس کو ملا کر جو ہے وہ ایک سسٹم بنانا ہے۔ آپ نے بنیاد رکھی اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گی۔ ایک تو مطلب پھر میں آپ تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، نماز کی پابندی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے اس چیز کا انتظام کیا ہے، جن لوگوں نے ان بچوں کو سپورٹ کیا ہے، اور دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جو ہے وہ دین کی خدمت کرنے کی، اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔